یہاں سے حمیم المؤمن شروع ہو رہی ہے۔ یہ مکی صورتوں میں سے ہے، اس کے اندر 85 آیات اور 9 رکوع۔ سورہ المؤمن سے لے کر سورہ احقاف تک یہ قرآن حکیم کی 7 صورتیں ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں۔ ان کو آل حامیم یا حوامیم سبع کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن حکیم کا دیباچہ ہے۔ دیباچہ کہتے ہیں کسی چادر اور کپڑے کا جو گوٹا اور کنارہ ہوتا ہے کسی اور رنگ کے، جو چادر کے اندر نمایاں طور پہ نظر آتا ہے، کپڑے کے اندر خوشنما ہوتا ہے، دیدہ زیب ہوتا ہے۔ گویا قرآن پہ نگاہ ڈالنے والی کی سب سے پہلے نظر ان صورتوں پر پڑتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا جی جب چاہتا ہے کہ میں قرآن کے اندر جو ہے اس کی آرائش کو دیکھوں، عروس دلہن کو کہتے ہیں، فرمایا یہ قرآن کی دلہنیں ہیں یہ 7 صورتیں۔ اللہ نے ان کو خاص حسن اور زیبائش عطا کی ہے، جن میں پہلی صورت جو ہے حمیم المؤمن ہے۔ اس کے بعد یہ احقاف تک 7 صورتیں قوامیم 7۔ حمیم حروف مقطعات میں سے ہے، اور آپ سنتے رہتے ہیں کہ اس کی مراد تو اللہ ہی جانتے ہیں، یہ اللہ اور اس کے نبی کے درمیان راز کی بات ہے، لیکن ان میں اللہ نے وہ کچھ رکھا ہے۔ عام لوگوں کو منع کیا گیا کہ اس کی جستجو اور تحقیق میں بھی پڑھنے کی کوشش نہ کریں کہ کیا ہے، لیکن ان الفاظ میں اللہ نے بڑی طاقت اور قوت رکھی۔ یہ حامیم کا لفظ اگر حزب البحر کو کوئی پڑھنے والا آدمی ہو، کسی کے معمول کے اندر ہو، تو اس کو پتہ چلے گا کہ کون سی طاقت اور قوت ہے۔ اس کے اندر 7 مرتبہ ہی حامیم کا جو ہے وظیفہ حزب البحر کے اندر ہے۔ اس کے ساتھ جب اللہ سے پناہ مانگ کے انسان کسی ظالم جابر سے مدد اللہ کی طلب کرتا ہے تو اللہ کی مدد اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور اللہ پاک اس کو کامیابی اور فتح عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا حامیم، اس کی مراد اللہ ہی جانتے ہیں۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، اس کتاب کا اتارا جانا اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست اور جاننے والی ذات ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کو کتاب اللہ بھی کہہ دیا جاتا ہے، حقیقت میں یہ کلام اللہ ہے۔ کلام اللہ اور کتاب اللہ میں تھوڑا فرق ہے۔ میں بول رہا ہوں یہ میرا کلام ہے، اگر میں نہ بولوں اور اپنا معافی زبور لکھ کر دے دوں تو وہ کتاب ہو جائے گی۔ اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام پر جو ہے جتنی کتابیں اتاری وہ اللہ کی اصل کتاب، اصل کلام لوح محفوظ سے ترجمہ کر کے دی گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی گئی، یا موسیٰ علیہ السلام کو تورات، یا داؤد علیہ السلام کو زبور، ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے دیے گئے۔ تمام لوح محفوظ سے کے تراجم ہیں جو قوموں کو ان کی زبان میں دیے گئے، لیکن لوح محفوظ اصل عربی میں ہے اور قرآن عربی ہی میں ہے، اسے ترجمہ نہیں کیا گیا۔ یہ لوح محفوظ سے اصل کتاب ہے جو انسانیت کو دی گئی۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا تورات بالقرآن فإنہ کلام اللہ، لوگوں قرآن سے برکت حاصل کیا کرو، یہ اللہ کا کلام ہے۔ خرج منہ، اللہ کی ذات سے نکلا۔ جس طرح انسان بولتا ہے اس کے الفاظ اس کے منہ سے نکلتے ہیں، یہ سارا قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے۔ فرمایا کوئی یہ نہ سمجھے قرآن کسی نے بنایا ہے، من گڑت ہے، افترا شدہ ہے، کسی شاعر کی شاعری ہے، کسی مورخ کی تاریخ ہے، کسی کہان کی کہانت ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ کوئی یہ خیال نہ کرے یہ کس سے کہانیاں ہیں۔ تنزیل الکتاب من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے اتارے جانے والی کتاب ہے، العزیز العلیم، جو زبردست اور جاننے والی ذات ہے۔ اس ذات کی شان یہ ہے غافر الذنب، وہی گناہوں کو بخشنے والا ہے، وقابل التوب، وہی بندوں کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے، شدید العقاب، اور پکڑنے پہ آئے تو اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔
ذی الطول، بہت مقدور اور قدرت والا۔ سورہ المومن کی ابتدائی آیتیں جو ہیں یہ وظیفے کی آیات ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی دن کے آغاز کے اندر آیت الکرسی اور حامیم سے الیہ المصیر تک پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی تمام کاموں کی کفایت کی جائے گی، اور اللہ پاک ہر قسم کے حوادثات اور پریشانیوں سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو یہ آیات وظیفے کی ہیں، بہت پیاری آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کمال کو بندوں کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔ ثابت بنانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، کہتے ہیں میں شام کے اندر تھا تو ایک باغ میں تھا، میں نے ارادہ کیا کہ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ تو کہنے لگے جب میں نماز پڑھ کے فارغ ہوا تو مجھے اپنے پیچھے کوئی آہٹ محسوس ہوئی، تو میں نے دیکھا میرے پیچھے گھوڑے پہ سوار ایک شخص کھڑا ہے اور اس نے یمنی لباس پہنا ہوا ہے، اور چونکہ میں نے اس نماز کے اندر ان آیتوں کی تلاوت کی تھی تو مجھے کہنے لگا جب تم کو غافر الذنب تو کہا کرو یا غافر الذنب اغفر لی ذنبی، اے گناہوں کو بخشنے والے میرے گناہ بخش دے، اور جب تم پڑھو قابل التوب تو یوں کہا کرو یا قابل التوب اقبل توبتی، اے توبہ کو قبول کرنے والے میری توبہ کو قبول کر لے، یا شدید، اور جب تم پڑھو شدید العقاب تو کہا کرو یا شدید العقاب لا تعاقبنی، اے شدید پکڑنے والے سخت پکڑنے والے مجھے اپنی پکڑ میں مت پکڑ۔ تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے یہ باتیں کر رہا تھا، جب میں اٹھ کے اس کی طرف بڑھا وہ شخص وہاں سے پلٹ گیا، میں نے پیچھے کیا اور باہر لوگوں سے پوچھا کہ یہاں یمنی لباس میں ملبوس کوئی گھوڑے سوار تھا کدھر گیا؟ لوگوں نے کہا ہم نے تو یہاں کسی سوار کو نہیں، اللہ پاک نے شاید کسی فرشتے کو بھیج کر انہیں اس کے اوپر جو ہے اس قسم کی دعاؤں کی تلقین فرمائی۔ بہرحال وظیفے کی آیت ہے، بہت پیارے الفاظ ہیں، غافر الذنب گناہوں کو بخشنے والے، وقابل التوب توبہ کو قبول کرنے والے، شدید العقاب سخت پکڑنے والے، ذی الطول اور بڑی قدرت اور مقتول والے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں ایک شامی شخص آیا کرتا تھا، بڑے لمبے قد کا، دراز قد، وجیح چہرے والا، بڑا سا۔ حضرت عمر نے اس کو نہ دیکھا، لوگوں سے پوچھا کہ وہ شامی کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا امیر المومنین اس کی بات نہ کرو، وہ تو آج کل شراب پیتا ہے، اکثر شراب کے نشے میں بدمست ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خادم کو کاتب کو طلب کیا، فرمایا اس سے کاغذ قلم گایا اور اس کو خط لکھا کہ یہ خط اللہ کے بندے عمر ابن خطاب کی طرف سے ہے، اور اس کے اندر جو ہے دعا سلام کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ لکھی، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر، اور اسے کہا کہ یہ خط اس تک پہنچا دو، لیکن خیال کرنا کہ نشے کی حالت میں یہ خط اس کو نہیں دینا، جب وہ نشے کی حالت میں نہ ہو تو یہ خط اس کو دینا، اور پھر انتظار کرنا دیکھنا وہ کیا کہتا ہے۔ اور مجلس والوں سے کہا کہ تم ایسے کرو اپنے بھائی کے لیے دعا کرو اللہ اس کو ہدایت دے۔ سب نے اس کے لیے دعا کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ عرصے کے بعد ان کو پیغام ملا، اس قاصد نے کہا کہ امیر المومنین میں خط لے کر اس شامی کے پاس گیا، میں نے اس کو خط دیا، وہ غور سے پڑھنے لگا، بار بار ان جملوں کو پڑھ رہا تھا، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول۔ پھر کہنے لگا کہ اس میں میرے رب کی بخشش اور مغفرت کا ذکر کیا گیا ہے، اور توبہ قبول کرنے والا کہا گیا ہے، اور اس کی پکڑ سے بھی مجھے ڈرایا گیا ہے، اس کی بڑی پکڑ ہے، بہت سخت پکڑنے والا ہے اور بڑی قدرت اور طاقت والا ہے۔ پھر ساروں کے تار رونے لگا، پھر کہنے لگا یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میں آئندہ شراب نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی خبر پہنچی، آپ بہت خوش ہوئے، اور آپ نے لوگوں سے کہا لوگوں جب تم کسی کی اصلاح کی فکر کرو تو ایسے ہی کیا کرو، سب سے پہلے تو اس کے لیے اللہ سے دعا کیا، گمراہوں کے لیے اللہ سے ہدایت مانگا کرو،
اور پھر ایسی تدبیر کے ساتھ ان کی اصلاح کرو کہ ان کی اصلاح ہو جائے۔ اب دیکھو نا، حضرت عمر تو بڑے جلالی انسان، وہ تو کسی مجرم کے ساتھ رعایت نہیں کرتے تھے۔ جب مجرم ہوتا تھا، گھوڑا حضرت عمر کا بڑا مشہور ہے، ہر وقت ان کے پاس ہوتا تھا، وہ تو کسی کو ٹیڑھا چلتے دیکھتے تھے تو دو لگا دیتے تھے۔ ایک نوجوان کو دیکھا عورتوں کی طرح مٹک مٹک کے چل رہا ہے، زور سے کوڑا لگا ہے، کہا مردوں کی طرح چل، کیسے چل رہے ہو؟ تمہاری چال نسوانی ہے۔ ایک شخص کو دیکھا، اس کی داڑھی کے بال بکھرے، زور سے کوڑا لگایا، کہا انسان بنو، اللہ نے تمہیں انسان بنایا، داڑھی کو ٹھیک کرو، سنوارو اپنی ریش کو، تم تو وحشی جانور بنے ہوئے ہو۔ لیکن حضرت عمر نے جب دیکھا کہ ایک شخص گمراہ ہو گیا ہے، ہدایت سے ضلالت کی طرف بڑھ گیا ہے، شراب پینے لگ گیا ہے، حرام کاری میں مبتلا ہو گیا ہے، تو ایک تو اللہ سے دعا کی، اوروں کو بھی کہا کہ اس کے لیے ہدایت کی دعا کرو، اور پھر اس کو بڑی حکمت کے ساتھ قرآن کی ایک ایسی آیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو متوجہ کیا گیا کہ وہ بڑی رحیم، بڑی کریم، بڑی شفیق ذات ہے، وہی بخشنے والا ہے اور کوئی نہیں ہے، وہی توبہ قبول کرنے والا ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ اور پھر اللہ کی پکڑ سے بھی ڈرایا گیا کہ اگر باز نہیں آؤ گے، توبہ نہیں کرو گے، اللہ کی نافرمانی کو نہیں چھوڑو گے، ایسا پکڑے گا کہ ایسا پکڑنے والا بھی کوئی نہیں، ایسی سزا دے گا اس کی طرح سزا بھی کوئی نہیں دیتا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اپنے مجرموں کو ایسی سزا دوں گا، دنیا میں کسی نے کسی کو ایسی سزا نہیں دی ہوگی۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور ایسا پکڑ کے باندھوں گا اپنے مجرموں کو جہنم کی ایسی بیڑیوں کے ساتھ جو آگ کی ہوں گی، ایسا دنیا میں کسی نے کسی کو نہیں باندھا ہوگا۔ اس پہ وہ اللہ کے عذاب سے ڈر بھی گیا اور اللہ کی رحمت، اللہ کی بخشش اور اللہ کی مغفرت سے اسے امید بھی لگ گئی کہ اللہ ہی مجھے معاف کر سکتا ہے، تو اس نے توبہ کی۔ تو حضرت عمر نے کہا اللہ کے لوگوں کی اصلاح کے لیے اسی طرح کی کوشش کیا کر۔ اس کے اندر جو ہے ان داعیان حق کے لیے بھی بڑا سبق ہے کہ لوگوں کو ہدایت کے راستے پہ لانے کے لیے کیسا طرز عمل اپنانا چاہیے، اللہ سے ان کے لیے دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو اللہ سے دعائیں کرے کہ انسانوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں، اللہ جدھر چاہے پھیر دے، ہدایت کی طرف پھیرے یا گمراہی کی طرف پھیرے۔ تو سب سے پہلے تو اللہ سے ہدایت مانگی جائے، اپنے لیے بھی اور تمام بنی نوع آدم کے لیے، اور پھر یہ ہے کہ ایسی تدبیر اور ایسا طریقہ اپنایا جائے جس سے اس میں اشتعال پیدا نہ ہو، وہ آپ سے بدک نہ جائے، آپ سے متنفر نہ ہو جائے، بلکہ آپ کی طرف راغب اور مائل ہو جائے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت تین صفات کمال کو، اللہ کی بخشش اور مغفرت اور اس کی شدید پکڑ کو بیان کر کے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف متوجہ کیا گیا اور فرمایا دیکھو اسی کے پاس تم لوٹ کے جاؤ، اگر آج تمہیں نہیں کچھ کیا تھا پوچھتا تو ایک دن تم اسی کے سامنے جاؤ گے۔ حدیث کے اندر آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا جب بندے سے گناہ ہوتا ہے اور گناہ کے بعد وہ پشیمان ہوتا ہے، نادم ہوتا ہے، پچھتاتا ہے، تو اللہ سے کہتے ہیں اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، یا اللہ تو گناہ پہ پکڑ بھی سکتا ہے اور معاف بھی کر سکتا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ کہتے ہیں میرے بندے کو پتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہوں پہ پکڑتا بھی ہے اور معاف بھی کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جا بندے میں نے تجھے معاف کر دیا۔ فرمایا پھر وہ گناہ سے رکا رہتا ہے، پھر کبھی گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر جب اس سے گناہ ہوتا ہے پھر پریشان ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے، پھر کہتا ہے یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، اے اللہ تو مجھے گناہ پہ پکڑ بھی سکتا ہے اور تو مجھے معاف بھی کر سکتا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ پھر کہتے ہیں میرے بندے کو پتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہوں پہ پکڑتا بھی ہے اور معاف بھی کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جا بندے میں نے تجھے معاف کر دیا۔ 3 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ دہرایا، فرمایا جب بھی بندہ جو ہے گناہ کر کے اللہ کی طرف جائے گا تو اللہ اس کو ضرور بخشے گی، اس کی مغفرت فرمائے گی۔ ما یجادل فی آیات اللہ، فرمایا اللہ کی باتوں میں، اللہ کے حکموں میں نہیں جھگڑتا الا الذین کفروا، مگر جو لوگ منکر ہیں، یعنی اللہ کی باتوں میں، اللہ کے آیات اور احکام میں کوئی بھی جھگڑا نہیں کرتا۔ ہاں جو اللہ کے منکر ہیں، کافر ہیں، باغی ہیں، وہی جھگڑا کر سکتے ہیں۔ فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا گیا اے پیغمبر، اور اس کے آپ علیہ السلام کے بعد ہر قرآن پڑھنے اور سننے والے کو کہا گیا کہ کافروں کو زمین میں یوں چلتا پھرتا گھومتا اور مزے کرتا اور عیاشیاں کرتے دیکھ کر کہیں دھوکے میں نہ پڑ جانا کہ یہ کامیاب ہے۔ حضور علیہ السلام کے دور میں کفار مکہ تھے جن کا عرب کے اندر طوطی بولتا تھا،
وہ ایک موسم کے اندر یمن کی طرف اور دوسرے موسم کے اندر شام کی طرف جاتے تھے، کعبہ کے بیت اللہ کے متولی تھے، کنجی بردار تھے، جس نسبت سے لوگ ان کو بڑے احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے، یہاں تک کہ اس دور کے چور اور ڈاکو مکہ کے کافروں کو لوٹتے نہیں تھے، کہتے تھے یہ کعبۃ اللہ کے متولی، اتنا احترام تھا۔ اور اس آزادی سے گھومنے پھرنے سے وہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھنے لگتے تھے کہ اگر ہم حق پہ نہ ہوتے تو اللہ کی یہ رحمتیں اور برکتیں اور ہمارے ساتھ یہ طرز عمل کبھی بھی نہ ہوتا، اس کا مطلب ہے ہم حق پر ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ کے نبی کو غلط سمجھتے تھے کہ اس نے ہمارے باپ دادوں کا دین چھوڑ دیا ہے، ایک نیا دین گھڑ لیا ہے، ہم تو ٹھیک ہیں، حق پر ہیں اور سچے دین پر ہیں۔ اللہ نے اپنے پیغمبر سے خطاب کر کے کہا آپ کہیں دھوکہ نہ کھا جانا۔ اور چونکہ قرآن کی آیتیں شان نزول میں اگر کسی خاص واقعہ سے متعلق ہوتی ہے لیکن حکم قیامت تک کے لیے عمومی ہوتا ہے۔ آج تو نہ کفار مکہ ہیں، نہ یمن اور شام کے سفر ہیں، نہ اللہ کے نبی اور صحابہ ہیں، آج میں اور آپ ہیں۔ آج بھی یہ دھوکے کا سامان دنیا میں زیادہ جاہ و جلال، شان و شوکت کا و فرق اور دنیا ان کے ہاتھوں میں ہے اور انہوں نے دنیا کو جنت بنایا ہوا ہے۔ آج قرآن مجھ سے اور آپ سے اور پوری انسانیت سے کہتا ہے فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ، اے مسلمانوں تمہیں کافروں کا دنیا میں یوں چلنا پھرنا، ان کا جاہ و جلال، عزت شہرت، یہ چیزیں دھوکے میں نہ ڈالیں کہ شاید وہ کامیاب ہیں۔ ان کے ساتھ استدراج کا معاملہ ہو رہا ہے، استدراج کئی مرتبہ آپ سن چکے ہیں۔ جب ایجنسیاں سیکورٹی ادارے کسی مجرم کو پکڑنا چاہتے ہیں تو پہلے کئی مہینوں تک اس کو واچ کرتے ہیں، پکڑتے نہیں ہیں، دیکھتے ہیں وہ واردات کر رہا ہے پھر بھی نہیں پکڑتے، اس کی فائل بناتے رہتے ہیں، فائل کا پیٹ بھرتے رہتے ہیں، ثبوت جمع کرتے رہتے ہیں۔ جب بہت سارے اس کے جرائم کے ثبوت اکٹھے ہو جاتے ہیں نا پھر اس پہ ہاتھ ڈالتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کہا کرتا ہوں جیسے بلی جب چوہے کو کھانا چاہتی ہے تو کھانے سے پہلے اس کے ساتھ کھیلتی ہے۔ پتہ نہیں یہ منظر آپ نے دیکھا ہے، میں نے تو کئی بار دیکھا ہے، بلی اور چوہے کو کھیلتے ہو، چوہا بہت مطمئن ہو جاتا ہے کہ یہ تو مجھے کچھ نہیں کہتی، بالکل جب نڈر ہو جاتا ہے تو وہ اس کو دبوچ لیتی ہے۔ اللہ کے مجرموں کو کبھی کھلی چھٹی دے دیتے ہیں، فری ہینڈ دے دیتے ہیں، چھل بندے گھر کتنا دوڑے گا دوڑ، تو میری سلطنت سے باہر نہیں نکل سکے، تو میری حدود سے متجاوز نہیں ہو سکتا، تو مجھے ہرا نہیں سکتا، مجھے تھکا نہیں سکتا، چل دوڑ، کتنا دوڑے گا، دوڑتا ہے دوڑتا خوب گناہ کرتا ہے، بالآخر اللہ اس کو پکڑ لیتے۔ تو فرمایا کافروں کا یوں چلنا پھرنا اور گھومنا زمین کے اندر، یہ تمہیں دھوکہ نہ دے، دھوکہ نہ کھانا اس سے۔ اکثر لوگوں کے منہ میں پانی آ جاتا ہے، کافر مزے کر رہے ہیں، ہم مسلمان جو ہے ہم ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں، ہمارے کیا حالات ہیں اور ان کے کیا حالات ہیں۔ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب نور اللہ برکت فرمایا کرتے تھے اللہ اپنے بندوں کو روکھی سوکھی پہ راضی کر لیتا ہے اور مجرموں کو خوب کھلاتا ہے، خوب پلاتا ہے، بڑے مزے کرواتا ہے، لیکن یہ بد نصیب لوگ ہیں، کبھی بھی ان پہ رشک نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کل جب آخرت میں جہنم میں جائیں گے تو ایک گھونٹ ٹھنڈا پانی بھی ان کو نہیں ملے۔ حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں کھجور کی ننگی چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، آپ ان کو دیکھ کر بیٹھ گئے، آپ کی جسم پر چٹائی کا پرنٹ پر کپڑا نہ ہونا تو جسم پہ نشان پڑ جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کو اس طرح اس قسم کرسی کی حالت پہ دیکھ کر رونے لگے۔ فرمایا حضور آپ کا کیا مقام ہے، آپ امام الانبیاء ہیں، نبیوں کے بھی نبی ہیں، میں کیسر و کسرا کو دیکھتا ہوں مخمل کے بستروں میں سوتے ہیں، سونے چاندی کی برتنوں میں کھاتے پیتے ہیں، اور آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کے لیے بچھونا بھی نہیں ہے، ننگی کھجور کی طرح۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر تیرا بھی یہ حال ہے، تو بھی ابھی نہیں سمجھا اس بات کو۔ فرمایا عمر یہ کافر کوئی قابل رشک لوگ نہیں ہیں، یہ قابل رحم، ان کو دنیا کی نعمتوں میں دیکھ کے رویا کرو عمر، ان پہ رویا کرو، مجھ پہ نہ رو، ان پہ ترس کھایا کرو۔ اللہ نے تھوڑی سی زندگی میں اپنی نعمتوں کے ساتھ دل بہلانے کو ان کو وقت دے دیا ہے اور ہمیشہ کی زندگی ان کی عذاب کے اندر ہے۔ اس لیے فرمایا مت ان لوگوں کو شہروں میں چلتا پھرتا دیکھ کر دھوکہ کھاؤ، قبلہم قوم نوح، فرمایا یہ وہ ہیں انبیاء علیہ السلام کو جھٹلانے والے جن کی تاریخ قوم نوح سے شروع ہوتی ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم سے پہلے دنیا میں کافر ہی کوئی نہیں تھا،
سب سے پہلے کفر کی بنیاد پڑی نوح علیہ السلام کے دور کے اندر ہے، اور 5 خداؤں کو پوجنے والے ود سوا یعوق نصر، ایک وہاں سے یہ سلسلہ کفر کا شروع ہوا۔ تو فرمایا کذبت قبلہم قوم نوح، اس سے پہلے جھٹلا چکی ہے نوح علیہ السلام کی قوم، والاحزاب من بعدہم، اور ان کے بعد کئی فرقے اور کئی لشکر، وہمت کل امت برسولہم، ہر امت نے قصد کیا اپنے رسول کے لیے لیا حضور ہو کہ اس کو پکڑ لیں، وجادلوا بالباطل، اور اس سے ناحق جھگڑا کریں، یدحضوا بالحق، تاکہ حق بات کو ٹلا دیں، حق کو دبا دیں، حق کو مغلوب کر دیں۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے میرے نبیوں کو حق کے چراغ کو بجھانا چاہا، لیکن ہوا کچھ اور، فَأَخَذْتُهُمْ، میں نے ہی ان کو پکڑ لیا۔ جو میرے نبیوں کا راستہ روکنا چاہتے تھے اور حق کو دنیا سے بٹانا چاہتے تھے وہی پکڑے گئے۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، اللہ کہتے پھر کیسی ہے میری پکڑ، دیکھو میں نے نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا کیا، کیسے اس کو پانی میں غرق کر دیا، دنیا کی بلند ترین چوٹی سے 16 ہاتھ پانی اوپر چلا گیا۔ پھر دیکھو عاد و سمود کے ساتھ ہم نے کیا کیا، آل نمرود کے ساتھ کیا کیا، آل فرعون کے ساتھ ہم نے کیا کیا، قوم لوط کے ساتھ شہروں کو جبرائیل علیہ السلام ایسے کاٹ کے زمین سے لے گئے جیسے بیلچے پہ کوئی مٹی اٹھاتا ہے، اور پتھروں کی بارش برسا دی۔ مدین والوں کے ساتھ ہم نے کیا کیا، ایکا والوں کے ساتھ، بن والوں کے ساتھ کیا کیا، 3 سال بارشیں بند کر کے 3 سال کے بعد ٹھنڈے بادل بھیج کر ٹھنڈے بادلوں سے آگ برسا کے ساری قوم کو جلا کر رکھ۔ اللہ فرماتے کہ دیکھا جنہوں نے میرے نبیوں کو جھٹلایا، ان کی تکذیب کی، ان سے ناحق مجادلہ مباحثہ کرتے رہے، حق کو ٹلانے اور ہرانے کی کوشش کرتے رہے، جب میری پکڑ میں آئے فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، پوری انسانی تاریخ پر ایک نگاہ ڈالو، پھر میں نے اپنے مجرموں کے ساتھ کیا کیا۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اے مخاطب یوں تیرے رب کی باتیں سب سچ ثابت ہوئی کافروں پر، أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، کہ وہ جہنم والے ہیں۔ الذین یحملون العرش، اللہ فرماتے ایک وہ میرے فرشتے ہیں جو ہر وقت میری پاکی میری تقدیس بیان کرتے ہیں، کبھی نافرمانی نہیں کرتے، اور میرے مومن بندوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ سورت مومن ہے نا، المؤمن، حامیم المؤمن، اس میں اللہ نے مومن کی بڑی شان بیان، یہ پہلی شان بیان ہو رہی ہے۔ آگے المومن میں اور بھی واقعات آ رہے ہیں جس کی وجہ سے سورت کو سورہ المومن کہا گیا۔ اللہ فرماتے مومن کی کیا شان ہے، معصوم فرشتے بھی مومن کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ الذین یحملون العرش، وہ جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، عاملین عرش، آج 4 فرشتے، جب قیامت کا ہنگامہ شروع ہوگا ان کی تعداد 8 ہو جائے گی، اس وقت حاملین عرش 8 ہو گئے۔ ومن حولہ، اور اللہ کے عرش کے ارد گرد ان کی تعداد اللہ کی جانتا ہے، ان کی صفیں لاکھوں کے اندر ہے، صفیں وہ ہیں کتنے وہ اللہ کی جانتا ہے۔ یسبحون بحمد ربہم، فرمایا وہ سب فرشتے اللہ کی پاکی بیان کرتے اس کی تعریف کے ساتھ، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ فرشتے ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے، اللہ سے بخشش مانگتے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بندہ مومن جب وضو کرتا ہے تو جب تک وضو میں ہوتا ہے یا جب تک مسجد میں بیٹھا ہے مسلسل اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا ہو، لوگ نیک لوگوں کے پاس آتے ہیں، بزرگوں کے پاس آتے ہیں، ہمارے لیے دعا کیجیے۔ فرشتوں سے زیادہ نیک کون ہوگا، فرشتوں سے زیادہ معصوم کون ہوگا؟ تو فرشتے دعا کرتے ہیں، باوضو ہو کے بیٹھ جائیے، اللہ کے فرشتے آپ کے لیے کثرت سے دعائیں کرتے رہیں۔ فرمایا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، وہ استغفار طلب کرتے ہیں، یعنی گناہ بخشواتے ایمان والوں کے۔ کیا دعائیں کرتے ہیں؟ اللہ نے فرشتوں کی دعائیں بھی بتا دی۔ سبحان، اس قرآن میں اللہ نے کیا کچھ ہمیں بتایا۔ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، اللہ سے مانگنے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے نا، ڈائریکٹ خدا سے نہیں مانگنا شروع کرنا چاہیے، پہلے اس کی شان بیان کرو، اس کی بڑائی بیان کرو۔ یہ محلے میں جو مانگنے والے آتے ہیں نا، جو سمجھدار مانگنے والے ہوتے ہیں، مانگتے ہی کچھ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اللہ تجھے مدینے لے جائے، اللہ تجھے بیٹا دے، اللہ تجھے پوتا دے، اللہ تجھے حج کرائے۔ اب حج تو کرے تو مانگنے والے کو کیا فائدہ ہوگا؟ بیٹا تیرے گھر آئے اس کو کیا ملے گا؟ وہ کیوں کہتے ہیں اسے؟ اصل میں وہ آپ سے کچھ لینا چاہتے ہیں، اور لینے سے پہلے آپ کا دل خوش کرنا چاہتے ہیں۔ جب آپ کا دل خوش ہو جائے گا، ایک بندہ آپ کو کہہ رہا ہے اللہ آپ کو مدینے لے جائے، اللہ آپ کو حج کرائے، اللہ آپ کو بیٹا کہ،
تو بخیل سے بخیل آدمی بھی 10 روپے نکال کے دے ہی دے. تو دعا کا یہ ادب ہے، خدا سے مانگنے سے پہلے اس کے کرم کو بیان کرو، اس کی غفاریت کو بیان کرو. ہے اللہ تعالیٰ. اس لیے فرشتے جب ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں تو پہلے کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، وسعت کل شیء رحمتا وعلما، ہر چیز تیری رحمت اور تیرے علم کے اندر سموئی ہوئی ہے. ہر چیز کا وجود ہی تیری رحمت کی وجہ سے ہے. اگر تیرا رحم نہ ہو تو کائنات میں کوئی چیز زندہ ہی نہ رہ سکے، سب تباہ ہو جائے. اور ہر چیز تیرے علم میں ہے. یا اللہ تو اپنے ایمان والوں کو بھی جانتا ہے. ہم کو تجھے خبر نہیں دے رہے کہ وہ فلاں فلاں گناہگار ان کو معاف کر دے، ہم سے پہلے تو جانتا ہے. تو اللہ کی رحمت کو کھینچنے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے پہلے فرشتے بھی اللہ کی تعریف کرتے، اور ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے. دیکھیے ایک دعا ہے، کئی مرتبہ آپ سن چکے ہیں، حضور علیہ السلام نے اس کو دعائے حزن کہا ہے. ہر غم کی دعا، اس میں کچھ بھی نہیں مانگا گیا. لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم. کچھ بھی نہیں مانگا گیا. اللہ کی شان بیان کی گئی ہے، اس کی بڑائیوں کو بیان کیا گیا. تو وہ تو خود ہی جانتا ہے میرے بندے کو کیا چاہیے. جب ہم اس کی شان بیان کریں گے تو بن مانگے بھی عطا کرے گا. تو فرشتے بھی دعا سے پہلے کہتے ہیں اللہ کائنات کی ہر چیز تیری رحمت اور تیرے وسیع علم کے اندر سموئی ہوئی ہے. فاغفر للذین تابوا، اے اللہ جو تجھ سے توبہ کرتے ہیں ان کو بخش دے، معاف کر. اور اللہ نے توبہ کے بارے میں اتنی کریمی اور اتنی سخاوت کا اظہار کیا، وہ موت تک، غرغرہ موت تک ہر بندے کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. حضور علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتے ہیں جب وہ غرغرہ موت میں مبتلا نہیں ہوتا. موت کے وقت مرنے والے کے حلق سے آواز نکلتی ہے، جس طرح جانور کی ذبح کرتے وقت گلے سے آواز نکلتی ہے، اس آواز میں بڑا کھلا رہتا ہے. وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، یا اللہ بخش دے ان لوگوں کو جو تیرے راستے کا اتباع کرتے، جو تیرے حکموں پہ چلتے. وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، یا اللہ جہنم کے عذاب سے ان کو بچا دے. ربنا، اے ہمارے رب، وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ، ان کو سدا ہمیشہ کے باغوں میں داخل. دنیا کے باغ عدن نہیں ہے، ان میں کبھی خزاں آتی ہے کبھی بہار آتی ہے. جنت میں ایسے نہیں ہوگا، وہاں سدا بہار باغ ہوں گے. ان کو دائمی باغوں میں داخل کر. التی وعدتہم، جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے. ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذریاتهم، اور یا اللہ ان کو اکیلی جنت میں نہ داخل کرنا، جن کے ماں باپ نیک ہیں ان کو بھی ساتھ بھیج دینا، جن کی بیویاں نیک ہیں ان کو بھی داخل کر دینا، جن کی اولادیں نیک ہیں ان کو بھی داخل کر دینا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کو اللہ پاک جنت کے بڑے اعلیٰ مقامات پر فائز کریں گے. وہ کہے گا یا اللہ میرے ماں باپ کہاں ہیں؟ اللہ پاک فرمائیں گے ہیں تو جنت میں نہیں ہے لیکن ان کا درجہ نیچے ہے، تیرے جیسے عمل نہیں کر سکے. وہ کہے گا یا اللہ میری بیوی کہاں ہے؟ وہ بھی جنت میں ہے لیکن تیرے جیسے عمل نہیں کیے، اس کا درجہ نیچے ہے. میری اولاد کہاں ہے؟ بیٹے بیٹیاں کہاں ہیں؟ اللہ کہیں گے وہ بھی جنت میں. وہ کہے گا یا اللہ یہ جو مجھے میرے اعمال پر یہ جو بلند جنت ملی ہے، میں نے اعمال صرف اپنے لیے تو نہیں کیے تھے، میں نے تو ماں باپ کے لیے بھی کیے تھے، بیوی کے لیے بھی کیے تھے، بچوں کے لیے بھی. یا اللہ یہ جنت میرے کس کام کی جس میں نہ میرا باپ ہے، نہ میری ماں ہے، نہ میری بیوی ہے، نہ میرے بچے ہیں. تو اللہ فرشتوں سے کہیں گے اس کے ماں باپ کو، بیوی بچوں کو بھی اس کے ساتھ لے آؤ. وہ اس درجے کے اہل نہیں ہوں گے. وَأَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں ان کے ساتھ ملا دیا جائے گا ان کے اہل و عیال کو بھی. تو فرشتے بھی دعا کرتے ہیں یا اللہ ان کو اکیلے اکیلے نہ بھیجنا، ان کو بھی فیملی بھیجنا جنت کے اندر، جنت کے بعد تب ان کو عطا کرنا. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو زبردست اور حکمتوں والا ہے. کہ دیکھیے کتنی پیاری دعا کرتے ہیں. اللہ وَقِهِمْ السَّيِّئَاتِ، یا اللہ مومن بندوں کو برائیوں سے بچا، گناہوں سے بچا. ومن تقی السیئات، یا اللہ جس کو تو نے دنیا میں برائیوں سے بچا لیا، یومئذ فقد رحمتا، وہی آخرت میں تیری رحمت میں ہوگا. اور جو گناہوں میں پڑا رہا، گندگیوں میں پڑا رہا، برائیوں میں پڑا رہا، وہ تیری رحمت سے محروم ہو جائے گا. وذالک هو الفوز العظیم، جو آخرت میں اللہ کی رحمت کا مستحق ٹھہرے گا وہی شخص ہے سب سے بڑی کامیابی پانے والا. اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی